سلمان سر کو بھی اللہ پاک بہت جزائے خیر دے، بیچارے وہ خیر کا کام کر رہے ہیں، آپ تک آ رہے ہیں، اور ہم سب کو وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی کرنے کا ایک کام ضروری کام ہے، اس لیے آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، وقال تعالی ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم الی آخر الآیہ۔ بزرگوں اور بھائیوں، عزیز طلبہ، آپ کے پروگرام کا جہاں تک تعلق ہے ماشاءاللہ بہت اچھا، اگر تلفظ صحیح ہو جائے تو ویری گڈ، ویری نائس، اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اللہ نے ہی ساری زبانیں پیدا فرمائی ہیں اور ہر زبان کے ساتھ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اس لیے کوئی زبان بری نہیں ہے، سبھی زبانوں کو سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لسانیات میں سے کسی ایک لسان کو تفوق حاصل ہوتا ہے، اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ آج انگریزی زبان کو لسانیات میں سب پر تفوق ہے، اس کہنے میں کوئی حرج نہیں، مان لینا چاہیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں لوگوں نے اپنی زبانوں کو اس مقصد میں استعمال نہیں کیا جس مقصد میں ان لوگوں نے استعمال کیا۔ دیکھو، کسی بھی چیز کو رواج پڑتا ہے یا تفوق حاصل ہوتا ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک قوی ترین سبب ہے مصنوعات۔ جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں، سائنس کی درسگاہ میں جو چیزیں طے کی جاتی ہیں، پھر آلات بنتے ہیں، ان آلات کے لیے انگریزی زبان کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سائنس پڑھنا چاہتا ہے، سائنس میں ترقی کرنا چاہتا ہے، تو انگریزی کے بغیر گزارا نہیں۔ اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں، مثلا یہی پہلو ہے، اگر آپ دین کی دعوت مؤثر انداز میں دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس انگریزی ہونی چاہیے۔ اردو یا میواتی میں جا کر آپ بس میں بات کریں گے تو کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر سلمان سر چھت بجا کے ایک لائن انگریزی کی بول دے سب چپ ہو جائیں گے۔ ایسا مرعوبیت کا حال ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ انگریزی ہمارے پاس ہو تو ہم اس کو دعوت کی زبان کے طور پر استعمال کریں، اپنی بات پہنچائیں۔ اور آج تو حال ایسا ہو گیا ہے کہ اردو میں، میواتی میں، ہندی میں انگریزی نے اتنی مداخلت کر لی ہے کہ ان الفاظ کو، کلمات کو، جملوں کو بولا جاتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جب پڑھتا تھا تو ایک صاحب نے میرے سامنے ایڈمیشن کا لفظ بولا، مجھے یہی پتہ نہیں تھا ایڈمیشن کس کو کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے تھوڑا گھما پھرا کے اس سے بات کر کے اسی سے کہلوا لیا ایڈمیشن کا کیا مطلب ہے، ورنہ تو میں پھنس گیا ایڈمیشن کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی آدمی کو نہیں معلوم ہے تو کیا کرے گا وہ۔ اس لیے عزیز بچوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے مواقع جب بھی ملے، یہ ایک میدان ہے، اس کے علاوہ اور بھی مولانا اسجد صاحب آپ کی بہتری کے بارے میں آئندہ سال کچھ اور پروگرام بنانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو یہ موقع نہ دیں شکایت کا کہ بچے دلچسپی نہیں لیتے، تو ان کو حوصلہ ہوگا اور کریں گے اور کریں گے، اچھا کریں گے آپ کے لیے۔ آپ پوری امنگ کے ساتھ حصہ لیجئے، آپ حصہ لیں گے تو انشاءاللہ اور راہیں کھلیں گی۔ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، اس موقع کو آپ استعمال کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب موقع ہاتھ سے نکل جاتا پھر نہیں ہوتا، شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، آپ کہیں پڑھانے لگ جائیں گے، پھر چاہیں گے تو نہیں ہو پائے گا۔ یہ سن 2000 کی بات ہے، جب اس مدرسے کے تعلیمی انتظام سے تھوڑی سی مجھے فرصت ملی تو میں نے یہ چاہا کہ میں انگریزی پڑھوں۔ دارالامور کا ایک ادارہ ہے ساؤتھ میں، کرناٹک میں، وہ اہل علم کو یعنی علماء کو انگریزی پڑھاتے ہیں۔ میں نے وہاں فارم بھرا، میری عمر کافی ہو چکی تھی اس وقت، تاریخ مجھے مل گئی، ڈیٹ مل گئی کہ آپ لکھنؤ میں آئیے اور امتحان دیجئے۔ جس دن امتحان کے لیے امتحان حال میں ہم پہنچے، داخلہ امتحان کے لیے، تو مجھے امتحان میں نہیں بٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جس عمر کے آپ ہیں اس عمر کے تو ہمارا ممتحن بھی نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے امتحان میں کیسے بٹھا دیں، ہمیں شرم آتی ہے، آپ تو وہاں بیٹھو، بیڈ پہ کھانا کھاؤ اور واپسی کا ٹکٹ کرواؤ۔ مجھے داخلہ نہیں دیا انہوں نے، حالانکہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں پڑھوں گا۔ اس لیے عزیز بچوں، آپ کے پاس موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ اگر آپ امنگ دکھائیں گے تو نئے نئے پروگرام آپ کے لیے بنائیں گے، اور زبانوں میں وہ سوچ رہے ہیں، کسی بھی زبان کو مت چھوڑو، ہر زبان کو حاصل کرو، مہارت پیدا کرو۔ یہ کام آنے والی چیز ہے، بہت کام آنے والی چیز ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کا سبق ہم سب پڑھتے ہیں،
بدر کے موقع پر جب مشرکوں کو چھوڑنا شروع کیا ہے تو جو آدمی فدیہ نہیں دے پا رہا تھا تو اس کو یوں کہا گیا کہ تم 10 آدمیوں کو، ہمارے 10 ساتھیوں کو سکھاؤ. تو قرآن تھوڑی سکھا رہے تھے، وہ اس زمانے کی جو بھی زبان تھی، جو رائج زبان تھی، وہ سیکھنے کے لیے آپ کہہ رہے تھے اور سکھانے کے لیے کہہ رہے تھے. آپ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھیوں میں ایسے لوگ ہوں جو دنیا کی ساری زبانیں جانتے ہوں، لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہوں. اسی سوچ کے مد نظر ہمارے منتظمین، ہمارے احباب اور ذمہ دار ہمارے لیے انتظام کرتے ہیں. میری عزیز طلباء سے گزارش ہے کہ ان مواقع کو غنیمت سمجھو اور پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. سلمان سر نے بھی کہا، ہم سے بھی بتایا کہ پچھلی مرتبہ بہت امنگ کے ساتھ بچوں نے پڑھا، اس مرتبہ تھوڑی کمزوری تھی، تو آئندہ اس طرح کی شکایت کا موقع مت دو. اللہ کرے آپ حضرات یہ بات سمجھیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تو آپ سرخ روح ہو کر بات کریں گے، کہیں مار نہیں کھائیں گے. اور اگر زبان آپ کو دیکھو، اصل لسانیات ہے زبان، اگر زبان پر عبور ہے تو ہی ہم کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور کسی چیز کو سمجھ کر آگے پہنچا سکتے ہیں. ہمارے مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ لسانیات پر ہی سارا زور. صرف کیوں پڑھایا جاتا ہے، نحو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اسی لیے تاکہ لسان پر عبور ہو جائے. جب آدمی کی زبان اچھی ہوتی ہے، لسان پر عبور ہو جاتا ہے، تو پھر چیزوں کو سمجھنا، فقہ کی عبارات کو، حدیث کو، قرآن کو سمجھنا سب آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. اس لیے عزیز طلباء سے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے رہیے. اور یہ بہانہ بالکل مت کیجیے، یہ بہانہ بالکل مت کیجیے میں آپ کی درسگاہ کا، آپ کا ساتھی ہوں کہ بھئی ہم تو اتنی کڑی پڑھائی پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے ہم اس کے لیے وقت کہاں سے نکالیں. یہ بالکل لنگڑا عذر ہے، یہ بہانہ بازی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جو آدمی اس طرح کے پروگرام میں حصہ لیتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ ہماری عربی کی پڑھائی میں بھی اچھا ہے. اور جو وہاں پھسڈی ہے، وہاں پچھڑا ہوا ہے، وہ یہاں بھی پچھڑا ہوا ہے. اس لیے یہ بہانہ مت کرو کہ ہمیں وہاں سے وقت نہیں ملتا ہے. جو آدمی محنتی ہوتا ہے اور کچھ حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، وہ ساری ترتیب بڑھا لیتا ہے، نہ وہاں پیچھے رہتا ہے نہ یہاں پیچھے رہتا ہے. اس لیے آپ طلباء عزیز سے گزارش ہے کہ اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دیں، آپ کو بھی توفیق دیں، اور سلمان سر کو بھی اللہ پاک بہت جزائے خیر دے. بیچارے وہ خیر کا کام کر رہے ہیں، آپ تک آ رہے ہیں، اور ہم سب کو وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ کر رہے ہیں، یہ بھی کرنے کا ایک کام، ضروری کام ہے. اس لیے آپ حضرات توجہ فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.